بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان 30 نمبر حدیث۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، جو محبت کرے اللہ کے لیے، وابغض للہ، بغض کرے اللہ، واطاع للہ، عطا کرے، منع للہ، منع کرے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان، یعنی جب بندے پر یہ درجہ آتا ہے کہ کسی سے پیار کرتا ہے تو فائدے، نفع، طمع، لالچ یہ نہیں ہے ہمارے منہ، یہ میرے کام آئے گا، امیر ہے مجھے کو فائدہ دے گا، اس کے پاس گاڑی ہے چلو کہ کہیں لے لو جائے گا، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ محبت نہیں، یہ شہوانی محبت کہ یہ فلاں کسی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرنا، تو یہ ساری شہوانی محبتیں، محبت اللہ کے لیے، رضا الہی کے لیے، جیسے اس نے کہا نا تو جا رہا ہے بستی میں تو کیا ہے کوئی احسان، اس نے کہا اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور اللہ سے لیے وہ، بلکہ یہاں پر مفتی صاحب علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک بندہ ایک باورچی سے اچھا سلوک کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کیوں کہ اس سے کھانا بنوا کر میں اللہ کی راہ میں بانٹوں گا تو یہ اس میں آئے گا کام، تو کہتے ہیں یہ بھی محبت اللہ کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے ولیمے کے لیے وہ باورچی سے بنا کے نہیں رکھی ہوئی، اللہ کی راہ میں بنا کے رکھی کہ یہ باورچی کھانا اچھا بناتا ہے تو اسے کھانا بنوا کر رمضان میں بانٹوں گا لوگوں میں، تو یہ باورچی سے پیار بھی اللہ کے لیے اس کو، اب اس کے اوپر آپ باقی ساری چیزوں کو قیاس کر لیں۔ وابغض للہ، اور بغض اس وجہ سے ہے کہ اس کو اللہ نے مال دے دیا، یہ تو حسد ہے، یا بغض اس وجہ سے یہ مجھ سے سینئر ہے، میرے سے آگے چلا گیا، یہ بھی حسد ہے، کیا خیال ہے؟ بغض اس لیے ہے اس کا دادا میرے دادے کو نہیں بلاتا تھا، حد ہو گئی، یہ بغض ہے، یہ کیا ہے جی؟ نہیں، یعنی کوئی واقعہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی عداوت والا کو کام ہو، یا کوئی ایسا کام کہ جو واقعتاً اس کے لائق ہو کہ آپ اس سے تھوڑا سا دور ہٹیں تو ہو بغض۔ ہمارے ہوتا ہے محبت فائدے کے لیے ہوتی ہے سوسائٹی میں، اور بغض فری، فی سبیل اللہ، بغض فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور واطاع للہ، عطا کرے اللہ کے لیے، ہمارے ہوتا ہے میں نے تو اس کو یہ دیا تھا اور وہ خالی عطا گیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم گئے تو یہ لے کے گئے وہ خالی عطا گئے، تو یہ ہوتی ہیں حرکتیں۔ مومن ایسے نہیں ہوتا، عطا للہ، مومن اگر دیتا ہے نا تو واپس لینے کی تمنا نہیں رکھتا، وہ یہ نہیں رکھتا کہ مجھے ریٹرن کیا ملے گا، ومنع للہ، اور اگر روکتا ہے کسی کو نہیں دیتا تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو فرمایا جب یہ درجہ آ جائے فقد استکمل الایمان، ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا 31 نمبر میں ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کیا، حضرت معاذ سے، الفاظ آگے پیچھے ہیں، امام حاکم کہتے ہیں حدیث کی سند صحیح۔ یہاں پر ایک جملہ سینٹر میں جملہ معترضہ کے طور پر بول دوں، بعض اوقات سند صحیح ہوتی ہے متن صحیح نہیں ہوتا، بعض اوقات سند صحیح نہیں ہوتی متن صحیح ہوتا ہے، جو ہم اس بار مشکوٰۃ شریف میں حکم بیان کر رہے ہیں تو زیادہ تر محدثین کے اقوال ہوں گے پیچھے، وگرنہ ہماری جو اپنی ریسرچ ہوگی تو سند کی حد تک ہوگی، سمجھ آ گئی؟ متن کے اوپر اگر کہیں بات آئے گی تو وہ ہم اندر کریں گے، اس بار اس ریکارڈنگ پوری میں نہ کر سکیں، نیکسٹ فیوچر لائف میں کبھی ہو سکتا ہے کہ سند صحیح ہو اور روایت کتاب میں ہو لیکن ہم اس کے متن پر کبھی بات کریں، یہ گنجائش ہے، اور یہ میں نے یعنی نیکسٹ فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے یہ بات کی ہے۔ چلیں اب ریکارڈ میں آ گئی، باقی پھر آگے جیسے اللہ کو منظور۔ حدیث نمبر 32، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، افضل اعمال یعنی عملوں میں سے افضل اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا، متناً یہ روایت صحیح ہے۔ آگے 33 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے، مراد اسے کامل مسلمان، جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچے رہیں، اور مومن وہ ہے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، جس کے خون، جس بندے سے لوگ اپنے خون اور مال پر امن میں آ جائیں، یعنی کامل مسلمان، کامل مومن وہ ہوتا ہے لوگ جس سے سیکیور فیل کریں۔ اب آپ دیکھیں لوگ کیا کریں، اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں کہ اپنی مال، ان کو آپ ہوں تو ان کو اپنے مال کا کوئی ڈر نہ ہو کہ یہ لوٹ لے گا، چوری کر لے گا، موبائل اٹھا کے لے جائے گا عمومی طور پر، کیا خیال ہے؟ یا آپ ہوں تو لوگ ڈرے رہیں پتہ نہیں کس وجہ کس وقت زبان سے کیا نکال لے گا اور کیا ہمیں کہہ دے گا۔ اگر آپ اس درجے میں ہیں
تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، آپ کامل مسلمان ہیں۔ لوگ آپ کے شر سے ایک ہے بزرگوں کی ہیبت سے ڈرنا کہ آپ الٹے کام کرتے ہیں اور کوئی بزرگ آ کے بیٹھے اور آپ کو ڈر ہے کہ کبھی پتہ نہیں کس ٹائم میری ہسٹری کھلنے لگی ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو ہونا بھی چاہیے، آپ کے لیے اچھی بات ہے، یہ تو آپ کے لیے ایک اینٹی بائیوٹک ہے، ان کا وہ ڈائری کھولنا اور آپ کو سمجھانا، یہ تو اینٹی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ عام نارمل بنتا ہے اور آپ اس کے شر سے ڈر رہے ہیں کہ بدتمیزی پتہ نہیں کب کر دے، پتہ نہیں کب ہاتھ اٹھا دے، کیا کر دے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کب چوری کر لے، کب کسی کو قتل کر دے، ہاتھ اٹھا دے کسی پہ۔ فرمایا وہ کامل مسلمان نہیں۔ امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کامل مسلمان نہیں تو گناہ کرنے سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن کامل مسلمان تب ہوتا ہے جب حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ تمام حقوق العباد کا بھی وہ۔ اور امام بہقی نے زائد الفاظ شعب الایمان میں حضرت فضالہ کی سند سے روایت کر کے بتائے ہیں کہ مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کے ساتھ جہاد کرے اللہ کی فرما برداری میں۔ بولے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑ دیں جڑا کر بیٹھا انہوں اپنے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں، ویسے مناظرے کرتا ہے کہ میرے پاس بھی اردو میں بخاری ہے، میں نے ترمذی پڑھی ہے جی، مجھے میرے موبائل میں ایپ ہے، میں روزانہ حدیث پڑھتا ہوں ہیں، اور محلہ آگے لگایا ہے، فساد برپا کیا ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی لڑا ہے۔ کبھی اپنے اندر دیکھ، اللہ کے محبوب علیہ السلام جس طرح زندگی گزاری ویسے گزار رہے ہیں آپ، کہ صرف یہ دین پڑھا لڑنے کے لیے دو مسئلے پر۔ بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے نا، دو مسئلے پتہ چل جائیں تو وہ خاندان میں جدھر بیٹھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بخاری میں یہ حدیث ہے، اوے ادھر آؤ، یونیورسٹی جاتے ہو، پتہ ہے آپ کو ترمذی کی حدیث نمبر فلاں میں کیا لکھا ہے؟ مجھے پتہ ہے، کہاں تم نے زندگی گزار دی۔ ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تازہ تازہ کو یوٹیوب سے ایک آدھ بندہ سن لیں گے نا تو وہ اپنا ایسے ہی شروع کر دیں گے تبلیغ جذباتی۔ تو حضور فرماتے ہیں اصل تو وہ مجاہد ہے، اور وہ ان سے پوچھے یار یا فساد، کہتے فساد نہیں، یہ جہاد ہے، دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کا جہاد کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جہاد تو وہ ہے جو اپنے آپ کے ساتھ کرے اور اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو ویسے کر، اور مہاجر وہ ہے جو غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ آگے 35 نمبر روایت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت کم حضور ہمیں خطبہ دیتے اور یہ مگر یہ کہتے، یعنی میجورٹی حضور علیہ السلام کے خطبوں میں یہ الفاظ اور یہ نصیحت انکلوڈ ایڈ ہوتی تھی، کیا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کوئی ایمان نہیں اس کا جو بندہ امانت داری نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور کوئی دین نہیں ہے اس کا جو بندہ وعدہ کا پکا نہیں۔ یعنی ہر خطبے اکثر میجورٹی خطبوں میں حضور نے کس پر زور دیا؟ حقوق العباد پر، آپ کی اخلاقی اسپرچول جو اپنا بہتری ہے اس کے اوپر، اخلاقیات۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا، امام سیوطی، امام مناوی اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تیسری فصل 36 نمبر روایت، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جو لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے اور اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ جہنم میں، مراد جسے ابدی جہنم۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ 37 نمبر روایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فوت ہو جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، یعلم بمانا یقین ہے، جانتے تو سارے ہی ہیں لیکن وہ یقین رکھتا ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہاں بھی جز بول کر کل مراد، داخل الجنہ، بالآخر وہ جنت میں داخل۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ 38 نمبر روایت، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ فرمایا جو مر گئے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ کا پارٹنر، کسی کو اللہ کا برابر سمجھتا ہو، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا پکا، کیونکہ اس چیز نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، لازم کر دیا۔ اور جو مر جائے اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شریک، اللہ تعالیٰ کا پارٹنر، اللہ تعالیٰ کا برابر، اللہ تعالیٰ کا ہمسر کسی کو نہ مانتا ہو، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ چیز اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو جو ہے نا ادھر ہی ہے۔ ہاں جی 39 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد بیٹھے تھے، یہ ریاض الصالحین میں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بیٹھے تھے۔ حضور علیہ السلام ہمارے درمیان سے اٹھ کے تشریف لے گئے اور کافی تاخیر ہو گئی، حضور واپس تشریف
ہمیں ڈر لگا کہ حضور علیہ السلام کو ہم سے دور کہیں نقصان نہ پہنچا دیا جائے، یعنی حضور گھر میں بھی تشریف نہیں لے گئے، باہر لے گئے ہیں تو کہیں، تو کہتے ہیں ہم گھبرائے، ہم اٹھے، اور پہلا میں گھبرا کر اٹھا اور میں تلاش کرنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ میں بنو نجار انصار کا ایک باغ تھا، میں وہاں آ گیا۔ کیسے آئے؟ قاضی یاز کہتے ہیں حضور کی خوشبو سونگھتے سونگھتے، کیونکہ حضور جہاں سے گزرتے گلیاں مہکنے لگتی اور حضور کے جسم کی خوشبو سے پتہ چل جاتا اس راہ سے مصطفیٰ گزر کر کے۔ تو کہتے ہیں میں تلاش کرنے لگا کہ دروازہ اس کا ملے، تو دروازہ مجھے نہ ملا، یعنی توجہ نہ ہوئی ہوگی۔ تو اچانک ربیعن ایک وہاں سے، یعنی چھوٹی سی اس کو کیا کہیں گے ہم، کالا، کہتا ہے کالا، یعنی وہ چھوٹی نہر، چھوٹا نالا، صاف پانی کا چھوٹا نالا وہاں سے آ رہا تھا، وہ باغ کے اندر میں سے، یعنی باغ کے اندر سے باہر کو آ رہا تھا۔ مجھے وہ راستہ مل گیا، میں سمٹا اور سمٹ کر وہاں پر داخل ہو کے حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ تو فقال ابو ہریرہ تھا، حضور بیٹھے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ تو جب قدموں کی آواز سنی ہے تو مالک فرماتے ہیں یہ پیچھے ابو ہریرہ آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی اہل سنت کا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام جہات اربع میں سیم دیکھتے ہیں، جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے دائیں بائیں اور پیچھے ویسے دیکھتے ہیں۔ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ تشریف لے آئے اٹھ کے، تو کافی تاخیر ہو گئی، ہمیں ڈر لگا کہ نقصان نہ ہو، تو میں اس لیے تلاش کرتا کرتا یہاں پر آ گیا۔ تو میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اور اندر سے وہ آیا ہوں جہاں سے وہ مجھے گیٹ ملا نہیں، اور یہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، اور مجھے اپنے جوڑے عطا فرمائے نالین، فرمایا لے جا، جو باہر دیوار کے ملے لا الہ الا اللہ کی گواہی دل و جان سے دیتا ہو اس کو جنت کی بشارت دے دیں۔ دل سے وہ گواہی دیتا ہو، کس سے؟ یہاں پر سوال ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ دل سے گواہی دیتا ہے کہ نہیں؟ دلوں کو تو یا اللہ کے، تو فرمایا مستیقناً بہا قلبہ، یقین رکھتا ہو دین پر اس کا دل، جس کے دل میں ہو دین، دل سے گواہی دے، اس کو جنت کی بشارت دینی۔ تو کیا معنی نکلے گا؟ دست مصطفیٰ کریم، دست ابو ہریرہ پر جب نالین مصطفیٰ آئے تو نالین مبارک کی برکت سے رب تعالیٰ نے ان کو یہ نور بخشا، ان کو اتنا روشنی دل کی عطا فرمائی کہ لوگوں کے دلوں کے احوال ان پر اللہ نے ظاہر فرما دیا۔ یہ حضور کی نالین مبارک کی برکت تھی۔ اچھا جی، فرمایا جنت کی بشارت دے دیں۔ تو پہلے جن کو حضرت ابو ہریرہ کہتے میں ملا وہ حضرت عمر تھے۔ اب اس سے پہلے میں جنت کی بشارت دیتا تو وہ فرمانے لگے یہ جوڑے کہاں اٹھائے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے یہ جوڑے ہیں، حضور علیہ السلام نے مجھے عطا فرما کر بھیجے ہیں، جس کو میں ملوں لا اللہ دل سے گواہی دیتا وہ جنت کی اس کو بشارت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مارا میرے سینے پر ہاتھ اور میں سرین کے بال پیچھے گرا۔ فرمایا ابو ہریرہ چلو واپس۔ تو میں لوٹ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، فاجأت بالبکا، اور مجھ پر رونا چھا چکا تھا، یعنی مجھے رونا آ رہا تھا۔ کیا تھا مجھے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں سے پتہ چلا استاذ سکھاتے وقت، پڑھاتے وقت، یعنی یہ ہلکا پھلکا یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں سے انہوں نے ملا علی قاری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ تلمیذ کو شیخ ادب سکھانے کے لیے ہلکا پھلکا پیار کر سکتا ہے اس طرح، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ تو دیکھیں نا سینے پہ، اب دیکھیں اتنا تو لگا کہ وہ پیچھے گرے ہیں جا کے۔ اچھا، اب تو یہ جہاں سے انہوں نے مسئلہ اخذ کیا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے اور وہ ایک حد تک ہے۔ فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو یعنی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی، حضور کی سنت تو یہی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ساری زندگی کسی پر ہاتھ پڑھاتے وقت، سکھاتے وقت کبھی کسی پر یہ، اور لیکن اگر کوئی یعنی بعض اوقات ہوتا ہے ساری جانیں ایک جیسی یا سارے اپنا افراد ایک جیسے نہیں ہوتے اور ہر ایک کا انداز اپنا ہوتا ہے، تو اس کی اس حد تک اجازت ہے۔ اچھا جی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کام نوبت یہاں نہ جائے، بندہ اس کو بائی پاس کر کے ہی گزارا چلائے اپنا، ٹھیک ہے۔ جو کام محبت سے ہو جائیں، حضور فرماتے ہیں اللہ محبت میں جو نور دیتا ہے وہ سختی میں نہیں دیتا، یعنی محبت سے جو فائدے جو برکتیں ملتی ہیں وہ سختی پر۔ اچھا جی، لیکن سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے سختی بھی اپنی جگہ پر ضروری ہے۔
میں حضور اچھا وہ کہتے مجھے رونا اب آ رہا تھا تو میں حضور کی بارگاہ میں آیا، حضرت ورا کی اور حضرت عمر مجھ پر سوار ہو چکے تھے، یعنی ان کی دہشت میرے ذہن پہ وہ ایک بنی ہوئی تھی اور وہ بھی پیچھے آ رہے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کی حضور عمر پاک ملے اور میں نے ان کو بتایا وہ سارا سلسلہ، انہوں نے مجھے مارا کہ میں گر گیا اور کہا واپس چلا جا۔ حضور سے حضرت فاروق اعظم آ گئے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے کس چیز نے ابھارا یہ کام کرنے پر؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ جوڑے دے کر بھیجا تھا اور یہ ساری بات فرمائی تھی؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی لا تفعل، نہیں کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ 5۔ عرض کے لیے آتی کہ نہیں؟ الہی ہمیں ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرمانا، ہمیں دنیا پر سزا نہ دینا۔ اب سزا نہ دینا یہ کیا ہے؟ نہیں ہے، تو یہ کیا نعوذ باللہ آپ آرڈر دے رہے ہیں اللہ کو؟ سزا نہ، میں آپ کو باہر نہیں جانا یہ کیا ہے؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہوں یا اللہ مجھے رحم فرما اور مجھے بیماری میں مبتلا نہ کرنا، تو یہ آرڈر ہے؟ عرض ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب یعنی ادنا اعلیٰ کی بارگاہ میں جب کسی کام کے منع ہونے کی بات کرے تو وہ ریکویسٹ کے معنی میں ہوتا ہے۔ لا تفعل، آقا گزارش ہے ایسا نہ فرمائیے، ایسا مجھے ڈر ہے کہ لوگ پھر اسی پر توکل کر لیں گے، جنت کی بشارت ملے گی پھر وہ مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو جنت کی بشارت آلریڈی مل چکی، فخلہم یعملون، ان کو چھوڑ دیجئے، میری ریکویسٹ ہے کہ یہ عمل کریں۔ حضور نے فرمایا فخلہم، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکویسٹ پیش کی، اجتہاد کر کے عرض رکھی، حضور علیہ السلام نے ان کی اجتہاد کو قبول کیا۔ یہاں سے ایک تو یہ مسئلہ پتہ چلا کہ محبوبوں کی تلاش میں جانا، حضور علیہ السلام سب کے محبوب تو حضور کی تلاش میں گئے، تو یعنی اگر کوئی گم جائے یعنی ظاہری طور پر تلاش کے لیے جانا، اور دوسرا بندے کو پتہ ہو اگلا نہیں کچھ کہے گا یا اس کے جان پہچان ہو تو بغیر اجازت اس کے باغ حویلی ڈیرے میں جانا، گھر میں نہیں حویلی ڈیرے پہ بغیر اجازت۔ اور پھر تیسرا اس میں یہ ہے کہ ٹیچر اپنے یعنی چونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ علم و عمل کے اعتبار سے بڑے تھے، ایج کے اعتبار سے بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے پھر یہ ایک ان کے سینے پر مارا، تو یہ ازروع محبت بھی اور ازروع ادب سکھانے کے لیے تیسری چیز یہ جائز۔ چوتھی بات، ادنا اعلیٰ کو ریکویسٹ کے طور پر مشورہ دے سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا عمر تمہیں کیا پتہ، اب تم مجھے کون ہوتے ہو مشورہ دے، حضور نے یہ نہیں فرمایا، ان کی بات کو ایکسیپٹ۔ اور اگر چھوٹے کی بات، چھوٹے کا مشورہ اچھا ہو، ٹھیک ہو اور لاجیکل ہو تو بڑوں کو بھی چاہیے کہ اس کو قبول کرے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ اچھا جی، 40 نمبر روایت، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ امام احمد نے روایت کیا، اگرچہ اس روایت کی سند ضعیف ہے لیکن پچھلی بہت ساری احادیث اس کے معنی کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ جنت میں انٹرنس کس بنیاد پر ہوگی؟ کلمہ توحید، رسالت، آخرت کی بنیاد، تو معنی اس حدیث کا بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اور اس کے اوپر اگر آپ کو ہو یا ناظرین میں سے کوئی سننے والا کو ہو تو اس کے پاس ہمارے پاس پراپر اچھے خاصے دلائل ہیں اصول حدیث کی کتابوں کے، محدثین کے، کہ محدثین کی یہ رائے ہے کہ بعض اوقات سند ضعیف ہوتی ہے لیکن متن کے اندر معنی بالکل ہے۔ اور یہ شعیب اور ارناؤت انہوں نے اس کی ہے مسند احمد بن حنبل کی، اور علامہ البانی ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ، لا تعداد جگہوں پہ یہ محقق سارے وہ کہتے ہیں سند ضعیف ہے لیکن حدیث کے اندر بیان ہونے والی حدیث مطلب مفہوم دیگر حدیثوں سے ثابت ہے صحیح، اس پہ بڑے حوالے۔ اچھا جی، 41 نمبر روایت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں سے جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا غمگین ہو گئے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ بعض کو وسوسہ آنے لگتا۔ کیا وسوسہ؟ کہ اب حضور چلے گئے، اب کیا رہ گیا دنیا میں؟ اور ایسا ہوا نہیں، وہ آپ پڑھیں تاریخ کے واقعات، صحابی رسول فصلوں میں بیٹھے تھے کام کر رہے، آواز دی حضور فوت ہو گئے، کہا یا اللہ آنکھیں لے لے، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، جو آنکھیں تیرے محبوب کو نہ دیکھ سکیں وہ کیا کریں؟ ان کی آنکھیں زائل ہو گئی، نور چلا گیا۔ حضور کی ڈاچی نے، اور وہ حضور کا خچر یافور تھا، اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دنیا سے جانا سب سے بڑا کائنات کی تاریخ کا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا۔ تو صحابہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چہروں پر نظر آ رہا تھا
کہ بعض صحابہ کرام ساتھی قریب تھا وسوسے کا وسوسہ شیطان ڈالتا کہ بس حضور گئے تو لہٰذا دین بھی ختم. اب کیا ہوگا؟ حضور کے ساتھ ہی باتیں تھیں، جب مالک چلے گئے تو کچھ بھی باقی. اللہ کہتے وہ کن تو میں انہی میں تھا. تو میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر گزرے رضی اللہ عنہ، سلام کیا، مجھے فلاں مشہور، مجھے پتہ ہی نہیں سلام کیا ہی نہیں. کسی کے والد صاحب فوت ہو جائیں تو آپ اس کو بلائیں، اس کو کیا بعض اوقات ہوتا ہے بندوں کو پتہ ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی، کوئی بلا رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. ایک نوجوان اس کے والد فوت ہوئے تو ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم گئے، ہم نے اس کو جا کے یا اللہ حکم، وہ کہتا ہے خیر مبارک. اندازہ کریں اس کا دماغ کس قدر معاف ہو چکا ہے، وہ خیر مبارک، اس کو پتہ ہی نہیں کون میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے. یعنی حادثوں میں ایسا ہوتا ہے. تو حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عمر نے سلام کیا ہے یا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو شکایت کی، دونوں آئے، دونوں نے سلام کیا مجھے آ کر اکٹھے. صدیق اکبر کہنے لگے عثمان کیا ہوا، آپ نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے کہا جی میں نے تو ایسا نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں نے آپ کو سلام کیا. تو میں نے عرض کی اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں، یعنی میں غم میں اتنا مستغرق تھا کہ مجھے ہوش ہی کہ آپ کب گزرے، آپ نے کب سلام کیا، توجہ ہی نہیں تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے عثمان سچ کہتے ہیں، غم کی حالت میں ایسا ہوتا ہے، آپ کو یہ حادثے کی وجہ سے، یہ فیلنگز کی وجہ سے ایسا. میں نے کہا جی ہو سکتا ہے. قال ما ہوا، کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی قبل اس سے کہ ہم حضور سے سوال کرتے معاملے سے نجات کے بارے میں، یعنی یہ پریشانیاں جو ہیں ان سے اب نجات کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھ لیا تھا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا میرے ماں باپ قربان، آپ ہی اس کا زیادہ حق رکھتے تھے، یعنی حضور کے قریب آپ رہیں. تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملے سے، حاضر الامر، اس دنیا سے، اس معاملے سے، یہ یعنی یہ نجات کیا ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو قبول کر لے مجھ سے وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور اس نے رد کر دیا تو اس کے لیے نجات ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کے لیے نجات ہے. اور اس میں یہ ایمان ابو طالب کی بحث بھی آ گئی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند میں روایت کیا لیکن محققین کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، اور اس کا واقعی یہ روایت ضعیف ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضور فوت ہو گئے، وصال آپ نے ظاہری فرما لیا اور ہم پوچھ ہی نہیں سکے کہ نجات کس میں ہے. ساری زندگی انہوں نے کدھر گزاری تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ نجات کس میں. تو لہٰذا یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور اس کے متن میں بھی یہ ایک کوشچن ضعف ہے. اچھا آگے حضرت 42 نمبر روایت، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ زمین کے اوپر لا یبقا علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر، کہ اس زمین کے اوپر کوئی گھر ایسا باقی نہیں بچے گا، نہ کچا نہ پکا، یعنی ہر طرح کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل فرما دے گا. اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرے گا؟ داخبیز عزیز وذل ذلیل، کہ معزز کو عزت دینے کے ساتھ کمزور کو وذل، یعنی ان کو کمزور کرنے کے ساتھ، جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین لیظہرہ، اللہ دین کو غالب کر دے گا. اچھا یا تو اللہ تعالیٰ دین کی وجہ سے عزت عطا فرمائے گا اور ان کو دین کا اہل کر دے گا، یا ان کو اللہ رسوا کر دے گا اور وہ اس کے لیے قرض دیں گے، ٹیکس دیں گے، خراج دیں گے. میں نے عرض کی پھر تو سارا دین اللہ کا ہو جائے گا. امام احمد نے روایت کیا. شعیب ارناؤت کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے، یہ سند صحیح. اچھا اب اس میں زمین کے ہر گھر میں دین داخل ہو جائے گا تو دو طرح کی آراء اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں. ایک تو مراد ہے دین کا پیغام داخل ہو جائے گا، دین کا یا اس وقت میں تھا کہ فتح مکہ کی صورت میں دین غالب آ گیا اور پیغام ہر جگہ پہنچ گیا تو یا لوگ مسلمان ہو گئے یا وہ ذمہ بن گئے، ٹیکس دینے لگے. دوسرا علماء کہتے ہیں اس سے مراد محض دین کا پیغام جانا ہے، ضروری نہیں لوگ مانیں اور وہ ساری دنیا کو پتہ اسلام خالص مذہب ہے. تیسرا کہتے ہیں قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تب یہ ہوگا، تب ساری دنیا کیا ہو جائے گی. 43 نمبر روایت وہب بن منبہ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ. اچھا یہ وہب بن منبہ ان وہب بن منبہ پڑھا جاتا ہے. ان کو کہا گیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے. اب یہ بڑی شاندار بات ہے اور یہ میں کہتا ہوں یہ ہر جمعے میں سنانی چاہیے. تو کہا گیا، ان سے پوچھا گیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں، لیکن چابی وہ ہوتی ہے جس کے آگے دندان بنے ہوں، یعنی چابی وہ چلتی ہے جو لاک میں لگے، جس کے آگے
دندان درست ہوں، پوائنٹ جس کے ٹھیک ہوں. اگر تو ایسی چابی لائے جس کے دندان ہوں، پوائنٹ اچھے ہوں، وہ تو دروازہ کھولے گی، وگرنہ دروازہ. امام بخاری ترجمۃ الباب میں اس حدیث کو لائیں. یعنی آپ دیکھیں، آپ کہیں لا الہ محمد رسول اللہ جنت کی چابی ہے، حدیث میں آیا ہے، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میرے پاس تو جنت کی چابی ہے. وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں چابی لگتی وہ ہے جس کے پوائنٹ ٹھیک ہوں. کیا خیال ہے؟ تو پوائنٹ کیا ہیں؟ عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پوائنٹ. اب ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں پوائنٹس نہ ہوں بس چابی جو ہے تو اب یہ سالم چابی سے بھی کام نہیں چلتا، پوائنٹ بھی ٹھیک ہونے چاہیے. 44 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ، یہ جب تم میں سے کسی کا اسلام اچھا ہو جائے، یعنی خلوص دل سے وہ سارے کام کرے، ہر نیکی وہ کرتا ہے جو وہ بندہ کرتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک اس کا اجر لکھا جاتا ہے. یعنی تمہارا اسلام اچھا ہو جائے، یعنی دل و جان سے مان لو. کب کرو؟ چونکہ جو منافقین مدینہ تھے ظاہری طور پر ایمان کا اظہار تو وہ بھی، اور دو تین نمازوں میں وہ بھی آ جاتے تھے سوائے عشاء اور فجر کے. فرمایا بہت جلد سب سے وزنی نمازیں منافقوں پر عشاء اور یعنی چاند ایک میں وہ آتے تھے. تو فرمایا جب اسلام اچھا ہو جائے تب ہوتا ہے اجر ملتا، ظاہری اسلام سے اجر ہے. اور ہر برائی جو بندہ کرتا ہے اس کا اسی کی مثل حتیٰ کہ موت یعنی فوت ہونے تک. متفق علیہ روایت. آگے 45 نمبر روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب تیری نیکی تجھے مزہ دینے لگے اور برائی وہ تجھے یعنی خراب کرنے لگے، تجھے تکلیف میں، یہ ہوتا ہے نا گناہ کر کے پریشانی میں مبتلا ہو گیا، تو پکا مومن. جب نیکی اچھا کام کر کے مزہ آنے لگے نا تو سمجھو ایمان کامل. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ کی بڑی پیاری ڈیفینیشن جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو چیز تیرے سینے میں کھٹکے اس کو چھوڑ دے. اب جو دل مفتی ہوتا ہے نا، ایک مفتی اندر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے جو کام لوگوں کے سامنے نہیں نہ کر سکتے تو وہ آپ کے لیے مناسب ہے. امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں اس حدیث کو روایت کیا، ابن حبان اور حاکم نے اس کو صحیح کہا. 46 نمبر روایت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ دین پر کون ہے؟ فرمایا آزاد بھی ہیں غلام بھی ہیں. حضور اسلام کیا ہے؟ اب پیچھے پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ نماز روزہ. اب پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو کہا طیب الکلام، میٹھی بات کرنا، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ ان کو نماز روزے حج زکوٰۃ کا پہلے کچھ نہ کچھ پتہ تھا، یعنی پہلے ہیں عبادات اور اس کے بعد آگے معاملات بھی ہیں. تو جو بندہ جس سچویشن میں آیا حضور نے اس کو ویسا گائیڈ فرمایا میٹھی بات کرنا، کھانا کھلانا. میں نے اس کی حضور ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا، یعنی صبر ایک تو نفس پہ، یعنی دل نہیں چاہتا یہ کام کرنے کا اور دل چاہتا گناہ کرنے کا، روکنا، والسماحہ، اور ذرا کشادگی پیدا کرنا، آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے، یہ ایمان ہے. عرض کی حضور کون سا اسلام افضل ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے رہیں. ایمان کون سا افضل؟ فرمایا جس مومن کا اخلاق اچھا ہو. عرض کی نماز کون سی افضل ہے؟ فرمایا جس میں قرات لمبی ہو. ہجرت کون سی افضل ہے؟ فرمایا جس کو تیرا رب ناپسند جانتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے. جہاد کون سا افضل ہے؟ فرمایا سواری کی کوچے کاٹ دی جائے اور خون یعنی شہادت والا. اور اس کی گھڑیاں کون سی افضل ہیں؟ ٹائم. فرمایا تہجد کا یعنی رات کا آخری حصہ. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ حدیث اپنے شواہد کے ساتھ حسن لغیرہ کے درجہ تک پہنچتی ہے. 47 نمبر روایت میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا جو اللہ کے اس کو ملے شرک نہ کرتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا پارٹنر، اللہ کا برابر، خدا جیسا کسی کو نہ سمجھتا ہو، اور 5 نمازیں پڑھتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، غفر لہ، اس کو وہ بخش دیا جائے. یعنی فرائض پورے ہوں، کبائر سے بچتا ہو. دیکھیں نا اب جھوٹ بولنا بھی تو حقوق العباد میں دیکھیں آپ ذرا، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. حسد کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، کسی انسلٹ کرنا، عزت کو خراب کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں. کبائر سے بچے اور فرائض پر عمل کرے. فرمایا بخشش کے لیے کافی. عرض کی حضور لوگوں کو نہ بتاؤں خوش ہو جائیں گے. فرمایا ان کو چھوڑ دے یا عمل کرنے دے. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، حدیث کی سند صحیح. آگے 48 نمبر روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا افضل ایمان کے بارے میں. فرمایا ان تحب للہ و تبغض للہ، پیار کر اللہ کے لیے، محبت بانٹو، اور بغض کرو اگر کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے.
وہ تو ملا یعنی اب ہمیں بغض کس سے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بت کو خدا مانتا ہے، بت کی پوجا کرتا ہے. اور بغض اس کی ذات سے یہ نہیں ہے کہ بس یہ مر جائے، اس کے عمل کی وجہ سے ہے. اور ہمارا کام ہے کہ عمل سے نفرت کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے اس کو بچانے کی. یہ ہے مقصد، یہ نفرت برائے نفرت ہی نہیں ہے. وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور اپنی زبان اللہ کے ذکر میں جاری رکھ. زبان ذکر میں چلتی رہے، خدا کو یاد کرتی رہے. اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا فرمایا؟ لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے، اور ان کے لیے بھی وہ ناپسند جان جو اپنے لیے ناپسند جانتا ہے. امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، شیخ شعیب ارناؤت کہتے ہیں حدیث صحیح لغیری ہی ہے. یعنی اگر لوگوں کے لیے اپنے لیے سمجھتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ ملے، اور سمجھتا ہے اس کو نہ ملے تو یہ نہیں. اور چاہتا ہے کہ مجھے تو یہ تکلیف یہ مصیبت نہ آئے اور یہ آ جائے بلڈوزر کے نیچے، ایسا بھی نہ ہو. اگر اپنے لیے اچھائی جانتا مانتا سمجھتا سوچتا ہے تو اگلے کے لیے بھی اچھائی. اگر اپنے لیے جس چیز سے بچنے کی تمنا رکھتا ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی، یعنی اپنے لیے جو فائدہ چاہتا ہے اگلے کے لیے بھی چاہ، اپنے لیے جس نقصان سے بچنے کی دعا مانگتا ہے اگلے کے لیے بھی وہ تمنا ہونی چاہیے. جب فرمایا یہاں پر تو آ جائے گا، اللہ تیرے ایمان کو کامل فرمائے.